السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلاصۃ النحو کے پہلے سبق شروع کریں گے۔ یہ خلاصۃ النحو کی کتاب اور یہ اس کا پہلا سبق لفظ اور اس کی اقسام۔ کہتے ہیں کہ الدرس الاول، پہلا سبق لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی ہم جو بھی بات کریں گے اسے لفظ ہی کہیں گے۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہیں گے، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے دیزن، یہ ہے دیزن۔ اور دیزن کا مطلب جیسے کسی چیز پہ دیوار پہ کوئی چیز ماری جائے تو دس دس کی آواز آتی ہے، اسی کو دیزن کہتے ہیں عربی میں۔ اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ موضوع یعنی جو با معنی لفظ ہو، جس کا کوئی معنی ہو، جیسے قلم۔ پھر ہے کہ موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی طرف اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جیسے جمل، اونٹ، یہ اکیلا ہے اسے مفرد کہتے ہیں، اور کلمہ بھی۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات۔ اور زید جالس فی المسجد، یعنی زید مسجد میں بیٹھا ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زائد موضوع الفاظ ہیں، با معنی بھی ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مرکب کی اقسام۔ مرکب کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ناقص اور تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ مرکب ناقص کا دوسرا نام مرکب غیر مفید بھی ہے، یعنی جو بات سمجھ میں نہ آئے، مکمل نہ ہو، جیسے ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، ماء البحر، سمندر کا پانی۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں سمجھ تو نہیں آیا کہ کیا سمندر کا پانی ہے، یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، کون سا، اس لیے اسے مرکب ناقص کہیں گے۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، بات مکمل ہو رہی ہے، اللہ ایک ہے۔ لا تکذب، تو جھوٹ مت بول، اس میں بھی بات مکمل ہو رہی ہے، یہ تو نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی کو مرکب تام یا مرکب مفید، جملہ اور کلام ہی کہتے ہیں، یعنی مرکب تام کے تین اور نام ہیں، مرکب مفید بھی ہے، جملہ بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ جس جملے کے اقسام، جملہ اسمیہ، اس کے چار قسمیں ہیں جملے کی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پہلے جملے کے اقسام۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جیسے البستان جمیل، خوبصورت باغ، باغ خوبصورت ہے۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ناصر رجل۔ اب جملہ اسمیہ میں ہمیں پتہ چلا کہ الف لام اسم، الف لام سے شروع ہو رہا ہے، بستان، یہ اسم ہے، اور جو جملہ اسم سے شروع ہو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے، ناصر ہے یہ فعل ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اب یہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں لکھنے والا نہیں ہوں، حالانکہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر، تو مدد کر، سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اب کہتے ہیں جی تمرین نمبر 1، اس میں ہوتے ہیں کہ سوال جواب۔ تمرین نمبر 1 میں یہ سوال نمبر 1، لفظ کا معنی اور اس کی اقسام، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ موضوع، لفظ کی اقسام یہ بھی پڑھ چکے ہیں، مرکب کی کون سی قسمیں یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 جملے کی اقسام یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تمرین نمبر 3، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ الحیاء، حیا مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا ہے، با معنی بھی ہے۔ رسولنا، ہمارے رسول، یہ مرکب ہے۔ الرجاء، رجا یہ بھی مفرد ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، مرکب ہے۔ الصدق یعنی سچا، مفرد۔ عبد مؤمن، مرکب۔ الامانۃ، مفرد۔
ناقۃ اللہ مفرد نہیں سوری مرکب، الصوم جنۃ مرکب، الایمان مفرد۔ نمبر 11 الصلاۃ نور المؤمن مرکب، ان اللہ علی کل شیء قدیر مرکب۔ اب کہتے ہیں جی کہ دوسرا جز جو ہے مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کرنا ہے۔ الدعاء مخ العباد، اب مرکب ناقص کے تام یہ معنی سے پتہ چلے گا، اب ہم اس کا معنی پہلے دیکھتے ہیں۔ الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، بات مکمل ہو رہی ہے نا، تو یہ تام ہوا۔ نمبر 2 الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، یہ بات مکمل ہو رہی ہے، تو مرکب تام ہوا۔ عقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بات مکمل ہو رہی ہے، مرکب تام ہے۔ یہ الیمین الغموس، یہ ایک شہر کا نام ہے، یمین الغموس مرکب ناقص ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن کا آئینہ ہے، یہ بات مکمل ہو رہی ہے، مرکب تام ہوا۔ سید القوم خادمہم، یعنی قوم کا سردار اصل میں اس کا خادم ہے، یہ بھی مرکب تام ہوا۔ طلب العلم فریضۃ، یہ بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ بھی تام ہوا۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ بھی بات مکمل ہو رہی ہے، تو تام ہوا۔ امۃ مؤمنۃ، مومن لونڈی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک مومن لونڈی کس کی لونڈی وغیرہ، یہ ناقص ہوا۔ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ جو ہے یہ والا یعنی یہ جو ہے یہ مرکب تام۔ العلم النافع، علم نفع دینے والا ہے، مرکب تام ہے، کیونکہ کوئی جو بھی علم و نفع دیتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ الزکوۃ قنطرۃ الایمان، زکوٰۃ بھی ایمان کا حصہ، اسلام قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یہ بھی ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔